اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے وحی کی اقسام کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں۔ وحی کی 7 اقسام ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے 8ویں قسم کو بھی شامل کیا، لیکن وہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلی قسم دیکھتے ہیں، سچا خواب۔ اسی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خواب آتا تھا اور صبح وہ سچ ہو جاتا تھا۔ یہ وحی کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، فرشتے آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتے تھے، وہ آپ کو دکھائی نہیں فرشتہ دیتا تھا، لیکن آپ کے دل میں وہ بات ڈال دی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کرے۔ کوئی کہ انسان تب تک کہ نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اور اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو۔ آگے انہوں نے کہا، اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی مساعیت کے بغیر تلاش کرو۔ یہ ہے کہ رزق کی جو ہے نا تاخیر، کہ رزق اگر دیری ہو جائے تو اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ ایسے راستے اختیار کر لو رزق تلاش کرنے میں جو اللہ کی بتائے ہوئے رستوں سے ہٹ کے ہوں، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی عطا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تبھی ہمیں وہ حاصل ہوگا، ورنہ اطاعت کے بغیر وہ اللہ کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ ہوگی 2 اقسام۔ اور تیسری قسم ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ نبی کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ سے مخاطب ہوتا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ فرشتہ جو ہوتا تھا وہ کسی بھی آدمی کی شکل لے لیتا تھا یا کبھی صحابی کی بھی شکل لے لیتا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تھا وہ نازل ہوتا تھا یا آتا تھا، تو وہ اس صورت میں وحی کی جاتی تھی۔ اور اس میں یہ تھا کہ صحابہ کرام جو ہوتے تھے نا وہ بھی فرشتے کو دیکھ سکتے تھے۔ اور ایک صورت جو ہے وہ چوتھی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نا گھنٹی کی آواز جو ہوتی ہے، ٹنٹنانے کی آواز جو ہوتی ہے گھنٹی کی، اس کی صورت میں وحی نازل ہوتی تھی، اور یہ سب سے جو صورت ہوتی تھی وہ سخت ترین صورت ہوتی تھی۔ اس میں جو فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وحی آتی تھی، تو سخت جاڑے کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوتا تھا وہ پسینہ آنا جو ہوتا تھا وہ سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو وہ اونٹنی پر اتنا بوجھ پڑ جاتا تھا کہ وہ تھک کر بیٹھ جاتی تھی۔ اور ایک بار اس طرح سے ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ران جو تھی وہ حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی، تو جب وحی نازل ہوئی تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ ران کچل جائے گی۔ اس قدر بھاری معلوم ہوئی تھی کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران اس طرح ان پہ وزن تھا، ران پہ، کہ وہ زید بن ثابت کی ران پہ اتنا وزن پڑ رہا تھا کہ انہیں لگ رہا تھا کہ میری ران کچلی جائے گی، اتنا وزن تھا۔ اور پھر آگے ہے 5ویں قسم، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، یا تو فرشتہ انہیں اصلی شکل میں دکھائی دیتا تھا یا ان کی پیدائشی جو شکل ہوتی تھی اس میں دکھائی دیتا تھا۔ اسی حالت میں وہ کہ اللہ کی طرف سے وحی لے کے آتا تھا اور نظر آتا تھا۔ یہ صورت جو تھی وہ 2 مرتبہ پیش آئی تھی۔ اور پھر جو ہے 6ٹھی قسم وہ یہ ہے کہ وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات جو نماز کی فضیلت وغیرہ کے سلسلے میں آئی تھی، اللہ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمان کے اوپر تھے، یہ اس وقت آئی تھی وحی جو تھی۔ اور جو 7ویں ہے قسم وہ یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے نہیں ہوتی تھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کا کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہو وہ پردے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ کہ حجاب میں پردے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی جاتی تھی۔ اور وحی کی یہ جو صورت ہے نا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، کہ نص قرآنی میں حضرت موسیٰ سے بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بات کی تھی، تو وہ جو ہے وہ واضح وہاں پر معلوم ہے، کہ قرآن پاک اس بات کی دلیل دیتا ہے، ثابت کرتا ہے اس بات کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث ہے۔ اور بعض لوگوں نے کیا کیا تھا، قرآن کی بجائے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب میں بات کی تھی، وہ حدیث سے ثابت ہے، جبکہ حضرت موسیٰ کی جو ہے وہ قرآن سے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ بعض لوگوں نے نا بعض لوگوں نے نا اس کی 8ویں قسم بھی بنائی تھی۔ 8ویں قسم میں یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے روبرو بغیر حجاب کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بات کی تھی، لیکن اس میں اختلاف ہے۔
اب اس میں کتنی قسمیں بنی؟ 8، جس میں سے ایک میں اختلاف ہے اور باقی جو 7 ہیں وہ بالکل پختہ ہیں۔ پہلا سچا خواب، دوسرا جو تھا کہ فرشتے کا جو ہے وہ آنا نہیں ہوتا تھا لیکن وہ دل میں بات ڈال دیتا تھا، تیسری تھی کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا تھا، چوتھی تھی کہ وہ گھنٹی کی صورت میں نازل ہوتی تھی، اور پانچویں فرشتہ اصلی شکل میں آتا تھا، اور جو چھٹی تھی وہ تھی کہ جو معراج کے وقت نماز کی فضیلت کے سلسلے میں جو نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ تھے، اور جو 7ویں قسم تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان سے اللہ تعالیٰ نے حجاب میں بات کی تھی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ موسیٰ جو تھے، حضرت موسیٰ، ان کا جو بات انہوں نے کی تھی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اسی طرح سے ان سے کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حضرت موسیٰ کا جو ہے وہ قرآن پاک میں واضح ہے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی حدیث میں واضح ہے۔ اور جو 8ویں ہے جس میں اختلاف ہے وہ کیا تھی کہ انہوں نے روبرو بات کی تھی بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے۔ کہ آگے ہم انشاءاللہ یہاں پہ ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اس کے آگے ہم تبلیغ کے بارے میں پڑھیں گے، حکم وغیرہ کے بارے میں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔